حضرت حذیفہ بن الیمان جو بہت اہم ترین صحابی تھے منافقین کے نام کو جاننے کے سلسلے میں، ان کا بیان ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ مجلس برپا تھی، تو انہوں نے پوچھا، یعنی حضرت عمر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کوئی حدیث ایسی سنی ہے جو فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو حرف بحرف تمہیں یاد ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے اور مجھے حرف بحرف وہ حدیث یاد بھی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی حدیث ہے جو تم نے سنا ہے؟ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ لوگوں کو دنیا کی زندگی میں اس کے اہل کی طرف سے، اس کی بیوی کی طرف سے، اس کی ماں کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے مال کی طرف سے، اس کے خود کی جان کی طرف سے، اس کے والد کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اس کے پڑوسیوں کی طرف سے فتنے میں ڈالا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھو، روزے کو قائم رکھو، صدقے کو قائم رکھو، امر بالمعروف کو قائم رکھو، نہی عن المنکر کو قائم رکھو، تو اس طرح کے آزمائشوں سے بچ بھی سکتے ہیں، اور یہ آزمائشیں اگر آئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دور بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد سیدنا عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، میں تو ان بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جو سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے ایک ساتھ آئیں گے۔ تو حضرت حذیفہ نے بڑا عجیب سوال کیا کہ امیر المومنین، ایسے فتنوں سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس کا کیا سروکار ہے؟ آپ کیوں خوف زدہ ہیں ان فتنوں سے؟ کیونکہ ان کے فتنے جو آئیں گے سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے، وہ فتنے آنے اور اس کے درمیان تو یہ ایک بند دروازہ ہے، جب تک وہ بند دروازہ ہوگا فتنے آ نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر نے حذیفہ سے پوچھا کہ اچھا حذیفہ یہ بتلاؤ، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، پھر تو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ دروازہ اگر کھولا جاتا تو بند بھی کیا جا سکتا، لیکن دروازہ اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر تو مشکل ہے کہ وہ دروازہ پھر بند ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے، تو ابو وائل جو اس واقعے میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ حذیفہ، کیا عمر اس دروازے کو جانتے ہیں؟ یعنی اشارے کنائے میں بات ہوئی نا جی، پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت ابو وائل نے پوچھا کہ کون سا دروازہ جس کے بارے میں تم دونوں گفتگو کر رہے تھے، کیا حضرت عمر جانتے ہیں اس دروازے کو؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آج رات کل دن سے پہلے آنے والی ہے۔ جیسے یقین کامل ہے کہ اب رات ہے تو صبح دن ہوگا، سب کو معلوم ہے کہ رات پہلے اب آ رہی ہے اور کل دن ہوگا، اتنا ہی یقیناً مجھے معلوم ہے کہ اس دروازے کو بھی حضرت عمر جانتے ہیں۔ وہ دروازہ ہے کون؟ کیونکہ میں نے ان سے حدیث بیان کی تھی جو بالکل صحیح تھی، اٹکل پچو بات نہیں کی تھی، میں تو وہ حدیث بیان کیا تھا جس میں اشارہ پورا موجود تھا، دروازہ کون سا ہے، اس واسطے حضرت عمر جانتے ہیں وہ دروازہ کون ہے۔ پھر اس کے بعد ابو وائل کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی ہم میں ہمت نہ ہوئی کہ کیا آپ بھی جانتے ہیں وہ دروازہ ہے کون؟ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کے شاگرد جو تھے مسروق رحمہ اللہ، یہ کئی صحابہ سے علم حاصل کیے تھے، تابعی ہیں، تو وہ ان کے شاگرد جو تھے ان سے ہم نے کہلوا بھیجا کہ آپ ذرا پوچھ کے بتائیے کہ وہ دروازہ ہے کون جو حضرت عمر بھی جانتے ہیں، حذیفہ بھی جانتے ہیں، جو بند ہے اور یہ دروازہ رہنے تک فتنہ
داخل نہیں ہوگا اسلام میں، ذرا پوچھ کے بتا دیجئے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ خود حضرت عمر ہے۔ فتنوں کے بارے میں بند دروازہ کون ہے؟ وہ خود حضرت عمر ہیں۔ ہاں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر 7096 بخاری کے اندر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ عمر جب تک زندہ رہیں گے فتنے امت میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ بند دروازہ ہے، یہ مضبوط ترین دروازہ ہے، اور یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اشارہ کیا ہے؟ شہید ہوں گے، کھولا نہیں جائے گا۔ اور ان کی شہادت کے بعد جو فتنے آئیں گے، جو فرقے بنیں گے، جو عقائد کی غلطیاں ہوں گی، جو ضال مضل فرقے بنیں گے، جو کچھ بھی کیا ہے لڑائیاں ہوں گی، فسادات ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ پھر امت مسلمہ میں قیامت تک، مہدی آنے تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔